آتے جاتے رہا کرو. آپ آتے جاتے رہیں گے تو نظریں آپ کے اوپر پڑتی رہیں گی. تعلق جوڑے رہا کریں. جس طریقے سے آپ جوڑے ہیں اسی طریقے سے اس تعلق کو برقرار رکھیں. کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 120 صفحے قیامت میں ہوں گی. کتنی؟ 120 صفحے، جس میں سے 40 صفحوں میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کی امت ہوگی. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ کی امت 40 صفحوں میں. تو یہ 60 صفحے کون بھرے گا؟ جھوم کر کہیے سبحان اللہ. یہ 60 صفحے جو جنتی ہوں گی 120 صفحوں میں 40 صفحے تو اتنے نبیوں کی ہوگی، لیکن 60 صفحے امت محمدیہ کی ہوگی، ہمارے آقا کے ماننے والوں کی ہوگی. تو سوال یہ آیا کہ اتنے سارے انبیاء 1,24,000 کم و بیش ہیں انبیاء و مرسلین، ان کی صفحے صرف 40 اور میرے آقا کی امت کی صفحے بولو 60. تو یہ بھریں گی کیسے؟ یہ ایسے نہیں بھریں گی، یہ ایسے بھریں گی کہ کہیں سے سرکار غوث اعظم اٹھیں گے اور اپنے ہزاروں لاکھوں بلکہ کہہ لیا جائے کروڑوں قادریوں کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے. سرکار غریب نواز اٹھیں گے اپنے چاہنے والے کروڑوں عاشقوں کو اپنے ساتھ، جتنے چشتی ہوں گے جتنی صابری ہوں گے سب کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. کہیں سے صابر پاک اٹھیں گے اپنے عاشقوں کو، کہیں سے وارث پاک اٹھیں گے اپنے عاشقوں کو، کہیں سے سرکار دیوا اٹھیں گے اپنے عاشقوں کو، کہیں سے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی اٹھیں گے اپنے عاشقوں کو جنت میں لے جائیں گے. اور مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ کہیں سے سرکار مسعودی اٹھیں گے، کہیں سے سرکار سعید الملک اٹھیں گے اور اپنے جانے والوں کو اور ہم غلاموں کو جنت میں لے کر جائیں گے. ایسے بھریں گی، ایسے بھریں گی، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اگر ہم جائیں گے تو کیسے جائیں گے؟ جب ہم آتے جاتے رہیں گے ان کی محفل میں، تعلق بنائے رکھیں گے. اکرم بھائی جب ہم آتے جاتے رہیں گے تب تو وہ ہم کو پہچانیں گے، پہچانتے تو ہیں لیکن نظریں تب ہوگی. اور اللہ والوں کی شان، ان کا کیا کہنا؟ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو ستاروں سے سجا رکھا ہے، ان کا کہو سبحان اللہ. جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو کہاں سے؟ ستاروں سے سجا رکھا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین کو اولیاء کی مزاروں سے سجا رکھا ہے. آسمان میں ستارے روشن ہیں، زمین میں مزاریں روشن ہیں. زمین میں مزاریں اپنا کام کر رہی ہیں، راہ ہدایت مل رہی ہے لوگوں کو. ایک شخص تھے، ایک اللہ کے ولی تھے جن کا نام تھا حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. کیا نام تھا؟ سبق چل رہا ہے، آپ جواب دیں گے. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کون ہیں؟ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا، عظیم رہنما، عظیم عاشق رسول، عظیم عشق رسول رکھنے والے ایک اللہ کے ولی. ان کا دور ہے. اسی زمانے میں ایک جگہ سے دلہا کی بارات چلی، اور پہلے زمانے میں کشتیوں کا ماحول تھا. بارات گئی، کئی دنوں بعد پہنچتی تھی، کئی دنوں بعد لوٹا کرتی تھی. بارات دلہن کو ودا کرا کر ایک کشتی میں دلہن والے اور دوسری کشتی میں بولو یار دولہا والے سب واپس آ رہے تھے. ایک کشتی میں دلہن والے اور دوسرے میں دولہا والے چلے آ رہے تھے. اچانک دریا کا رخ بدلا، مزاج بدلا، طغیانی آئی اور دونوں کشتیاں اس کی زد میں آئی اور غرقاب ہو گئی، ڈوب گئی. جس میں دولہا والے بیٹھے تھے تو کسی طرح سے دولہا بچتا بچاتا کنارے لگ گیا، کنارے لگا. جب باہر آیا تو اسے لگا کہ اب تو کوئی بچا نہیں. لڑکی کے طرف والے بھی سب ختم، ہمارے طرف والے بھی سب ختم ہو گئے. اب کس سے ملنا، کس سے جلنا، کون سی رشتہ داری، کون سے ناطے داری. اب رونے دھونے آنسو بہانے سے فائدہ کیا؟ اب ماتم واویلا مچانے سے کیا؟ تو کیوں نہ کیا جائے ایسا، کسی اللہ والے کی بارگاہ میں پہنچا جائے، کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پہنچا جائے اور ان کے یہاں رہ کر اپنی زندگی جو بچی ہے اسے گزاری جائے. تو وہ کہاں پہنچا؟ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہنچ گیا. صاحب
حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم پیشوا، عظیم عاشق رسول تھے اور محدث تھے، عالم تھے، اپنے وقت کے فقیہ تھے۔ آپ نے کہا تعلیم دینا شروع کری اسے، اور اس وقت جو ہے حضرت حافظ شیرازی کی فارسی میں کتاب تھی تو وہ پڑھائی جایا کرتی تھی۔ الا یا ایھا الساقی، اگر تیرا پیر تجھ سے کہے کہ اپنے مصلی کو شراب سے رنگ دے تو رنگ دے، جبکہ شراب کا کام کیا ہے؟ خود بھی ناپاک اور جس میں لگ جائے وہ بھی گئے۔ میں سجادہ رنگی کن گرد پیرے مغاں گوید کہ ساقی بے خبر نبوت زنا ہو منزل ہا، کہ ساقی منزل سے بے خبر، کہ سالک منزل سے بے خبر نہیں ہوتا، یعنی مرشد کامل منزل سے بے خبر نہیں ہوتا۔ جب اس نے پڑھا تو کہنے لگا حضرت یہ کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر مرشد کہے تو مصلی کو شراب میں رنگ دو۔ کہا سنو ابھی پڑھ لو، ابھی کیا کرو؟ پڑھ لو، جب کوئی منزل آئے گی، مقام آئے گا تو سمجھا دیں گے، ابھی پڑھ لو بیٹا۔ پڑھ لیا، رہنے لگا، کئی مہینے گزارے، حضرت کے مزاج کو سمجھنے لگا، حضرت کے مقام کو سمجھنے لگا کہ اللہ کے ولی ہیں۔ دن گزر رہے ہیں، ایک دن حضرت نے بلایا اور کہنے لگے بیٹا جاؤ فلاں محلے میں بدکاری کا اڈا ہے۔ کہے گا بدکاری کا اڈا ہے، یہ پیسے لو اور جاؤ وہاں جا کر رات گزارو۔ اللہ اکبر، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا ولی کہہ رہا ہے۔ کہا حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ سمجھ گیا کہ بہت دن گزارے ہیں، حضرت کے ساتھ رہا ہے، اب جو حضرت نے کہہ دیا وہ کرنا ہے۔ دل مطمئن نہیں تھا لیکن حضرت کا حکم ہے، پیسے لیا اور فلاں محلے کی طرف چلا گیا۔ دستک دی، دروازے میں ایک عورت نے دروازہ کھولا اور جیسے ہی اس خاتون نے اس کو دیکھا بے ہوش ہو گئی، بے ہوش ہو گئی۔ یہ صاحب اس کے پیروں کو ملا، بیدار کیا، کہا یہ بتاؤ اور یہ کون تھے دولہا؟ یہ کون تھے؟ یہ وہی دولہا تھے نا جن کی بارات ڈوبی تھی، جو اکیلے تنہا بچے ہوئے تھے۔ اب جب اس کو ملا، اس کے پیر کو ملا تو جاگ گئی۔ اس نے کہا یہ بتاؤ تم آخر بے ہوش پہ ہو گئی؟ کہا وجہ یہ ہے کہ کئی سال پہلے میری بارات فلاں جگہ سے آ رہی تھی، فلاں جگہ سے آ رہی تھی، ایک کشتی دولہا کی تھی، ایک کشتی ہماری تھی، تو نہیں آئی، موجوں نے اپنا کام کیا، دونوں کشتیاں ڈوب گئیں۔ میں بچتی بچاتے کنارے لگ گئی اور ان کمبختوں نے، ان بدکاروں نے اپنے قبضے میں مجھے لے کر بدکاری کے اڈے میں بٹھا دیا۔ لیکن سنو، جب بھی کوئی میرے کمرے میں آنے کی کوشش کرتا تو ایک بزرگ آ جاتے، دروازے پر کھڑے ہو جاتے، نورانی صورت والے ہوتے، نورانی صورت والے ہوتے، اور وہ کیا کرتے؟ جیسے کوئی میرے کمرے میں آنے کی جرات کرتا، گریبان پکڑتے اور اس کو اٹھا کر پھینک دیتے، پھینک دیتے۔ آج تک میرے کمرے میں کوئی نہیں آ پایا، کیوں؟ جیسے کوئی آتا وہ نورانی صورت والا سامنے آتا، اٹھا کر پھینک دیتا۔ لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ جب تم آئے ہو تو وہ نورانی صورت والا نہیں آیا، اسی لیے میں بے ہوش ہو گئی۔ اللہ اکبر، وہ نورانی صورت والا آج نہیں آیا۔ اس شخص نے کہا کہ اگر وہ نورانی صورت والا سامنے آ جائے تم پہچان جاؤ گی، پہچانو گی؟ کہا کیوں نہیں؟ ارے اسی کے وجہ سے تو آج تک میری لجہ، میری آبرو، میری عزت بچی ہے، آج تک میری آبرو بچی ہے۔ گیا دوڑا دوڑا حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس، حضور چلنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے چلیں، آپ تشریف لائیں۔ جیسے اس عورت نے دیکھا، کہا یہی تو وہ ہیں کہ جب بھی میرے کمرے میں کوئی غیر آنے کی کوشش کرتا تھا، یہی نورانی صورت والے اسے اٹھا کر پھینک دیا کرتے تھے۔ لیکن حضرت یہ بتائیے، اس عورت نے کہا حضرت یہ بتائیے آج کیا بات ہے؟ جب یہ آیا تو آپ کیوں نہیں آئے؟ جب یہ آیا تو آپ کیوں نہیں آئے؟ تو اللہ اکبر، حضرت فرماتے ہیں سنو سنو، ابھی تک غیر آیا کرتا تھا، یہ کوئی غیر نہیں، یہ وہی تمہارا دولہا ہے جس کی کشتی کئی سال پہلے ڈوبی تھی۔ یہ کوئی غیر نہیں تھا، یہ وہی تمہارا شوہر تھا جو کئی سال پہلے جس کی کشتی ڈوبی تھی۔ اتنا کہا، پھر حضرت نے اس کی طرف چہرہ موڑا اور کہا، اور حضرت نے ارشاد فرمایا، گئے بمیں سجادہ رنگی کن گرد پیرے مغاں گوید، اگر تیرا پیر تجھ سے کہے کہ مصلی کو شراب میں رنگ
رنگ دے تو رنگ دے. کہا سنو میں نے شعر پڑھایا تھا, آج شعر سمجھے, آج شعر سمجھے. کہا حضرت شعر بھی سمجھ گیا, آپ کے مقام کو بھی سمجھ گیا. شعر بھی سمجھ گیا اور آپ کے مقام کو بھی سمجھ گیا. یہ اللہ کے ولی ہیں. اگر کچھ کہہ دیں, بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر پیر کامل تجھے اس طریقے کا حکم دے تو اگر بندہ نکل جائے تو وہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اس کے پہنچنے سے پہلے مسلح جو شراب میں ڈوب رہا ہو, وہ پیر کامل وہ طاقت رکھتا ہے کہ اس شراب کو پہنچنے سے پہلے دودھ بنا دیا کرتا ہے, دودھ بنا دیا کرتا ہے. اور اگر یہ طاقت نہ رکھے تو جانے سے پہلے اس کو واپس بلا لیا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, بزرگان دین کے فیضان سے مالا مال فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.